اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کو ایک خوشخبری دینے کے لیے حاضر ہوئی ہوں کہ ہمارے تمام جتنے بھی ایچ ایس پیر قادری دربان گروپ کے جتنے بھی خلفاء اور مریدوں کو اور تمام سامعین کو، تمام چاہنے والوں کو، دوست احبابوں کو میں ربیع الاول سے پہلے ایک خوشخبری آپ کو یہ دے رہی ہوں کہ میں نے سید قادری دربان اسلامک نام سے ایک یوٹیوب چینل کھولی ہوں، جس کے ذریعے سے میں آپ سب کو اسلام کی تمام باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتی جاؤں گی۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے چینل کو آپ سب بھی لوگ سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلامک باتیں سننے کا موقع ملے، بیان سننے کا موقع ملے۔ یہ چینل کھولنے کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ میں تمام جتنے بھی اسلامک حدیث کی روشنی میں جو بھی باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ میں ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے پہلے تمام ہمارے ایچ ایس پیر قادری بغدادی گروپ کے لوگوں کو یہی خوشخبری دینا چاہتی تھی کہ کئی لوگ کہہ رہے تھے تقریباً کچھ سالوں سے کہ آپ ایک چینل کھول لو تاکہ ہم کو آپ کے بیان کو لائیو سننے کا موقع ملے۔ میں آپ کے خواہش کے مطابق میں نے سید قادری دربان اسلامک چینل نام سے یہ چینل کھولی ہوں۔ اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بلا خصوص آپ لوگ دینی معلومات کو حاصل کریں، ثواب دارین حاصل کریں۔ میں آج اس کی شروعات ہی میلاد کے موقع پہ، میلاد النبی کے موقع پہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے واقعے کو ہی بیان کر اس کی شروعات کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور پسند آئے گا واقعہ، اور بیان بھی پسند آئے گا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں یہ بیان آپ کے سامنے رکھوں گی، اس کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ اہل امت مسلمانوں میں شیئر کریں۔ میرا یہ چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ دین کی تعلیم لوگوں تک پہنچے، ہمارے تمام اہل امت مسلمانہ تک سچی اور اچھی بات کو آپ تک پہنچے۔ اسی وجہ سے میں نے سید قادری دربان اسلامک چینل کو کریٹ کی ہوں، بنائی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب بھی سبسکرائب کریں گے اور میرا ساتھ دیں گے اور بیان کو بھی دوسروں تک شیئر کرتے رہیں گے اور بیل آئیکن کو دباتے رہیں گے۔ آئیے میں بلا تاخیر کیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی کے واقعات کو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اگر اس میں کچھ غلطی ہوئی تو آپ پہلے سے ہی میں آپ سب سے معافی چاہتے ہوئے اس بیان کو شروعات کر رہی ہوں۔ لبیک یا حبیبی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیبی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا حبیبی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ قرآن شریف سورہ جوحہ آیات نمبر 11 میں اس بات کا ذکر ہے۔ میلاد شریف، کیا میلاد شریف منانا جائز ہے؟ کیا اس دن کو عید کا دن کہنا جائز ہے؟ اسی مسئلے پہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان رکھوں گی اور بیان کروں گی۔ اس کی وجاہت ہونی ہی چاہیے۔ اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ محفل میلاد شریف منعقد کرنا، اسے عید کا دن کہنا، ولادت کی خوشی منانا بلا شبہ جائز ہی نہیں بلکہ بابرکت اور رحمت الہی کا نزول کا سبب ہے۔ کچھ فرقے جیسے کہ وہابی، اہل حدیث، سلفی،
دیوبندی کا کہنا ہے کہ میلہ شریف منانا بدعت اور حرام ہے۔ انشاءاللہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں معتقدین کی کتابوں سے میں آپ کو ثابت کروں گی کہ یہ جائز ہے۔ اول تو یہ معلوم ہونا چاہیے ہم سب کو کہ میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ میلاد شریف کی حقیقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کرنا، نور محمدی کے کرامات، نسب نامہ اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ یہاں پرورش حاصل کرنے کے واقعات بیان کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک پڑھنا۔ اب یہ سارے واقعات یا ولادت خواہ تنہا میں پڑھو یا مجالس جمع کر کے کھڑے ہو کر پڑھو یا بیٹھ کر پڑھو، جس طرح بھی کیا جائے اسے میلاد کہا جائے گا۔ ہاں، میلاد کی مجالس پاک میں حرام کام کرنا، نشے بازی کرنا، گانا بجانا وغیرہ یہ حرام ہے۔ میں تمام ہمارے امت مسلمانہ کے عورتوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ اپنے اپنے گھروں میں، عورتوں کے بیچ میں، عورتوں کی محفلوں میں، عورتوں کی مجلسوں میں آپ اپنی ایک محفل سجائیں، نعت پڑھیں، میلاد پڑھیں۔ عورتوں کی محفل میں میلاد پڑھیں، آدمی لوگ اپنی محفل میں، آدمیوں کی محفل میں میلاد بنیں۔ عورت اور مرد مل کر میلاد یعنی نہ پڑھیں، مل کر یعنی میلاد کی محفل ایک دوسرے میں افراتفری کر کے نہ پڑھیں، بلکہ عورتیں اپنے گھروں میں، اپنے عورتوں میں یعنی عید کی خوشی منائیں، میلاد منائیں، اور آدمی اپنے طریقے سے اپنے مجلسوں میں یعنی بیٹھ کر یا ٹھہر کر کھڑے ہو کر میلاد کی مجلس منائیں۔ نعت شریف پڑھیں اور جہاں تک ہو سکے گناہ کے کاموں سے بچے، بے پردگی سے بچے، اور نشہ وغیرہ کر کے عید میلاد النبی نہ منائیں، ناچ گانا نہ کریں، برے کاموں سے خالی کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں عید میلاد النبی کی یعنی عید ہونا چاہیے۔ اگر کسی جگہ میلاد النبی میں یہ خرابیاں اگر پیدا کیے گئی ہیں یعنی نشہ کر کے، گانا بجانا کر کے، اگر اس طرح سے یعنی کیا بولتے ہیں میلاد منا رہے ہیں، تو ایسے گناہ کے کاموں کو چھوڑنا چاہیے، نہ کہ یعنی کیا بولتے ہیں میلاد شریف، اصل میں میلاد شریف کے ذکر ولادت کو بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ذکر ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر حرام ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر۔ سورہ مواعظ آیات نمبر 7 میں اس بات کا ذکر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف واری اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، جس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 124 میں اس بات کا ذکر ہے۔ میلاد پاک میں اس کا ذکر ہے، لہٰذا محفل میلاد کرنا اس آیات پر عمل ہے۔ سورہ ضحیٰ آیات نمبر 11 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف واری تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان جتایا ہے کہ اس کا چرچا کرنا اس آیات پر عمل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے یہ سنیں، اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ، اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ سورہ یونس آیات نمبر 58
میں معلوم ہوا کہ فضل الہی پر خوشی منانا حکم الہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی، لہٰذا ان کی ولادت پر خوشی منانا اس آیات پر عمل ہے۔ اور کیونکہ یہاں خوشی کے متعلق ہے، لہٰذا جائز خوشی اس میں داخل ہے، لہٰذا محفل میلاد کرنا، وہاں کی زیب زینب سج دھج وغیرہ سب باعث ثواب ہے۔ اپنے گلیوں کو سجائیے، اپنے گھروں کو سجائیے، اپنے کوچوں کو سجائیے، اپنے اپنے گھروں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیے اور سنائیے۔ شب ولادت میں ملائک نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر کھڑے ہو کر صلاۃ السلام عرض کیا۔ یہاں موقع پر شیطان رنج و غم میں بھاگا بھاگا پھرا۔ محب الدینیہ معراج النبوت ذکر ولادت میں اس بات کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ میلاد سنت ملائک بھی ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ وقت پیدائش کھڑا ہونا ملائک کا کام ہے اور بھاگا بھاگا پھرنا شیطان کا فعل ہے۔ اب لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہے تو میلاد پاک کے ذکر کے وقت ملائک کے کام پر عمل کرے یا شیطان کے۔ کافر بھی ولادت پاک کی خوشی منائی تو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر ہی لیا۔ حدیث: جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر والوں نے خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کیا گزری؟ ابو لہب بولا کہ تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی، ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ میں نے صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ صحیح بخاری شریف کتاب النکاح جلد نمبر 3 حدیث نمبر 92 صفحہ نمبر 22 اور 23 میں اس بات کا ذکر ہے۔ بات یہ تھی کہ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے اس کو خبر دی کہ آج تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے خوشی میں اس لونڈی کو انگلی کے اشارے سے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ یہ سخت کافر تھا، مگر اس خوشی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ کرم کیا ہے کہ جب دوزخ میں وہ پیاسا ہوتا ہے تو اپنی انگلی کو چوستا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے۔ حالانکہ وہ کافر تھا، ہم مومن ہیں، اس نے بھتیجے کی پیدا ہونے کی خوشی کی تھی، نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہم پر کرم نہ کرے گا، ہم پر رحمت نہ برسائے گا، ہم سے اللہ خوش نہ ہوگا؟ کیوں کر خوش نہ ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ہم سے زیادہ چاہتا ہے۔ کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی نام لے کے اللہ نے محمد نام سے پکارا نہیں۔ اتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کچھ فرقے کا کہنا ہے کہ کسی کی یادگار منانا اور دن تاریخ مقرر کرنا شرک ہے، اور میلاد شریف میں یہ دونوں ہیں، لہٰذا یہ بھی شرک ہے۔ جواب میں لوگوں کو یہ دو کہ کسی کی تاریخ مقرر کرنا، یادگار دن منانا سنت ہے اور تاریخ مقرر کرنا مصنوع ہے۔ اس کو شرک کرنا انتہائی درجے کی جہالت ہے اور بددینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا بنی اسرائیل کے وہ دن بھی یاد دلائے جن میں اللہ نے بنی اسرائیل پر نعمت اتاری۔ سورہ ابراہیم آیات نمبر 5۔ اس آیات میں معلوم ہوا کہ جن دنوں میں اللہ جل جلال اپنے بندوں کو نعمت دے ان کی یادگار منانے کا حکم ہے، صفحہ نمبر 5 پر۔ حدیث: حضرت ابو خدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ پیر کے روز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حوالہ مذکور شریف کتاب الصوم باب ستیہ پہلی فصل حدیث نمبر 1942 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
43 میں اس بات کا ذکر ہے۔ ثابت ہوا کہ دوشنبہ پیر کا روز سنت ہے، اور یہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے۔ اب میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو عید کا دن کہنا درست ہے۔ یہ سنت الہی اور سنت انبیاء ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت میسر آئے، اس دن کو امتی بطور عید مناتے ہیں۔ سورہ مواعید کا واقعہ بھی آپ سن لیے کہ مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت فرما دے تاکہ اس کے اترنے کا دن ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دسترخوان آسمان سے بھیج دے، تاکہ ہم یہ دسترخوان اٹھائیں، اترنے کی خوشی میں ہم تیرا شکر کرتے ہوئے عید کا دن منائیں، یعنی ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے یہ عید کا دن ہو جائیں۔ حوالہ سورہ مواعید آیات نمبر 114 میں اس بات کا ذکر ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مواعید جیسی نعمت اترنے پر عید کا دن منا دے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی خوشی میں عید کیوں نہ منائیں اور اسے عید کا دن کیوں نہ کہیں۔ علماء کرام کے اقوال جو حدیث پیش کی گئی ہے، جس میں ابو لہب کا واقعہ ہے، جس حدیث کی تشریح میں شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں مولود والوں کی بڑی دلیل ہے، جو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی لونڈی کے دودھ پلانے کی وجہ سے انعام دیا گیا، تو اسے مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے عید میلاد النبی مناتے ہو۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ابو لہب اپنی لونڈی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا، تو اسے دوزخ میں اس انگلی سے پانی ملتا تھا اور اس کی پیاس بجھ جاتی تھی۔ جب ہم تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی دن مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ یعنی میلاد النبی میں جو خوشی مناتے ہیں، جو محبت بھری محفل سجاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، سیج دھیج کرتے ہیں، محفل میلاد کو مناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے فرشتے یعنی کتنے خوش ہوتے ہوں گے، یہ سوچئے۔ کیونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بیان آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ یعنی میلاد شریف گانے اور بجانے اور حرام کاموں سے محفوظ ہو کر ہم معراج شریف منانا چاہیے۔ میلاد شریف منانا جائز ہے۔ معراج النبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی وصل میں جلد نمبر 2 پہ اس بات کا ذکر ہے۔ علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الروح البیان سورہ فتح زیر آیات محمد رسول اللہ میں فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، جبکہ وہ بری باتوں سے خالی ہے۔ اور تفسیر الروح میں اس بات کا بیان کیا گیا ہے کہ میلاد شریف میں نعت پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور یعنی اللہ کے رسول کے بیان کو یاد کرتے ہیں، اسی لیے میلاد شریف منانا جائز ہے۔ مخالفین کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محفل میلاد کو جائز اور باعث برکت
فرمایا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کون؟ حاجی امداد اللہ صاحب، مشرب فخر کا یہ ہے کہ محفل مولود شریف میں شرکت کرتا ہوں، بلکہ یعنی ذرائع برکت سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں۔ دیکھیں حاجی امداد اللہ صاحب بھی میلاد شریف مناتے تھے اور شریک بھی ہوتے تھے میلاد کی محفلوں میں، اور یعنی کیا بولتے ذرائع برکت سمجھ کر یعنی شریک ہوتے تھے۔ یعنی فیصلہ ہفت سکہ صفحہ نمبر 8، عجب بات ہے کہ پیر صاحب تو مولود شریف کو ذرائع بابرکت سمجھ کر خود ہر سال کرے، اور مریدین مخالفین کا عقیدہ ہے کہ شرک و کفر کی محفل ہے، اور محفل میلاد نامعلوم کہ اب یہ مخالفین اپنے پیر و مرشد پر کیا فتویٰ دیں گے۔ الحمدللہ قرآن اور حدیث اور معتقدین کے حوالے سے پتہ چلا کہ میلاد شریف منانا بلا شبہ جائز اور مستحب ہے۔ میلاد شریف منائیے، خوب منائیے، اور یعنی کیا بولتے گناہ سے بچیے، گناہ کے کاموں سے بچیے، اور ہمیشہ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں میلاد شریف منیے، نعت پڑھیے۔ تمام ہمارے عورتوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے اپنے گھروں میں 12 دن تک، پہلی تاریخ سے لے کر 12 دن تک اپنے اپنے گھروں میں درود کی محفلیں سجائیے، درود کا دستر بچائیے پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک، اور 12ویں دن یعنی کیا بولتے جو بھی خوشیاں ہیں مٹھائی وغیرہ کے فاتحہ دلائیے، اور اپنے گلیوں کو سجائیے، اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائیے، اپنے گھروں میں لائٹیں لگائیے، اپنے گھروں کو خوشبو سے مطر کیجیے، اور ہم یعنی دھوم دھام سے چیز سے خوشی سے ہم اس دن کو منائیں گے۔ میں اسی عوض میں ایک شعر آپ کے سامنے عرض کروں گی۔ نثار تیرے چہل پہل پر، نثار تیرے چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیرے چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نثار تیرے چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح قلم تیرے ہیں۔ پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یعنی کیا بولتے اپنے رب کی فضل کا خوب یعنی کیا بولتے شکر ادا کیجئے کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا فضل بھی ہے اور رب کی رحمت بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی جہاں پہ بھی محفل ہوتی ہے جائیے، اور محفلوں میں یعنی کیا بولتے بیٹھ کر ثواب دارین حاصل کیجئے۔ میں آج آخری میں آپ کو یہ بھی ایک خوشخبری یہ بھی دینا چاہ رہی ہوں کہ شیخ سید شاہ پیر عبدالرشید صاحب دربان قادری الگیلانی بغدادی چتاپور کے متولی صاحب کے گھر میں شیخ روزہ شیخ دکن کالونی میں منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ برائے مہربانی ہمارے سماخانے میں شیخ روزہ شیخ دکن کالونی میں آ کر 11 تاریخ کو بھی منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور 12 ربیع الاول اور 11 ربیع الاول کو بلا خصوص منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ تمام حاضرین کو، تمام اہل امت مسلمانوں کو یعنی میں گزارش کرتی ہوں کہ اس یعنی کیا بولتے محفل میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا یہ بیان آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور لوگوں کو شیئر کریں، فارورڈ کریں، اور یعنی ہمارے سید قادری دربان اسلامک چینل کو یعنی کیا بولتے سبسکرائب کریں، اور یعنی کیا بولتے بیل آئیکن کو دبائیں، اور یعنی جو بھی ہمارے ایچ ایس پیر قادری بغدادی گروپ کے لوگ خواہش کرے تھے کہ باجی آپ ایک یوٹیوب چینل کھولیے تاکہ آپ کے بیانات یعنی اس میں اپلوڈ ہوتے رہیں۔ میں پہلا بیان میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کیا بولتے 2022 کے اس بیان کو شروع کی ہوں میں، یعنی کیا بولتے 22 کے ربیع الاول کو، 2022 کے ربیع الاول کے موقع پہ، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے
اس چینل سے کے ذریعے تمام لوگوں کو دین سیکھنے کا موقع ملے گا اور دین کی باتیں سکھانے کا موقع ملے گا۔ میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں معتقدین کی کتابوں سے آپ کے سامنے بزرگان دین کے واقعات کو اور حضور کے واقعات کو، صحابہ کرام کے واقعات کو بیان کر یعنی میری ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کو یعنی بیان کر کے سنانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اگر میرے بولنے میں یا میری زبان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تمام لوگوں کو معافی چاہتے ہوئے میں یعنی پھر ایک مرتبہ تمام اہل امت مسلمانوں کو میرے اس سید قادری دربان اسلامک چینل کے ذریعے سے میں تمام لوگوں کو یعنی کیا بولتے عید میلاد النبی کی بہت مبارکباد دیتی ہوں۔ عید کی خوشیاں خوب اچھی طریقے سے منائیے، اپنے گھروں کو شیش دیش کریے، اور یعنی جو بھی ہمارے گلبرگہ کے لوگ جتنے بھی ہیں اپنے اپنے گھروں میں میلاد کی محفلیں رکھیے، پورا 1 مہینے تک یعنی محفلیں رکھیے، اور مجھ جیسے ناچیز کو بھی اپنے اپنے محفلوں میں شامل کرانے کی یا بلانے کی یا مدعو کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں ضرور آپ کی دعوت پر آ کر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کیا بولتے ولادت پاک کے واقعات کو ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یعنی کیا بولتے ہیں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اگر مجھ سے کوئی خطا غلطی ہوئی تو معاف کرتے ہوئے تمام لوگ اس بیان کو سنیں اور آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔